بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ واللہ يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر صدق اللہ مولانا العظیم۔ 28ویں سپارے کے شروع میں پہلی سورۃ المجادلہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر شروع میں زہار کے مسائل اور احکام کو ذکر فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ایسا لفظ بول دے ماں کے ساتھ اس لفظ کی تشبیہ ہو جائے، کوئی یوں کہے کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، تو زمانہ جاہلیت میں اس لفظ کو طلاق سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے اس جاہلیت کی اس رسم کو ختم کر کے، یعنی زمانہ جاہلیت میں ہمیشہ کے لیے وہ عورت اس پر حرام ہو جاتی تھی اور اس کے ساتھ ماں والا رویہ اختیار کیا جاتا تھا، وہ ماں کی طرح ہی ہو جایا کرتی تھی۔ تو اسلام نے آ کر اس قانون کو، اس جاہلیت کی رسم کو ختم کیا۔ اگر کوئی آدمی اب اپنی بیوی سے زہار کا لفظ کہتا ہے تو کفارہ یہ سمجھایا کہ ایک گردن آزاد، یعنی ایک غلام آزاد کیا جائے، اور اگر غلام آزاد نہ کر سکے تو پھر مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے، اور اگر 2 ماہ کے روزے بھی کوئی آدمی نہیں رکھ سکتا تو 60 آدمیوں کو کھانا کھلا دے، یہ کفارہ سمجھایا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا بیان ہے کہ اللہ پاک تمہاری سرگوشیوں کو، تم 2 آدمی، تم 3 آدمی، تم 4 آدمی، تم اکیلے ایک بند کمرے میں کچھ سوچتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام احوال و حالات سے آگاہ ہے۔ اور منافقوں کے کچھ احوال سنائے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا وجہ مشغول کرنے کی کوشش کرتے تھے، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایسے الفاظ بولتے تھے کہ جن الفاظ سے گستاخی اور بے ادبی کی آمیزش تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان برائیوں سے روکا، اور پھر فرمایا کہ جب کسی مجلس میں تم بیٹھو تو اس مجلس میں وسعت پیدا کیا کرو۔ ان کی عادت تھی کہ صحابہ کو نہیں بیٹھنے دیتے تھے تاکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سیکھ نہ لیں، تو اس طرح سے اب مجلس کے آداب بھی سمجھائے، اور پھر یہ سمجھایا کہ یہ منافق جھوٹی قسمیں کھا کر قسموں سے سہارا لیتے ہیں اور اس طرح سے یہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر شیطان ہمیشہ مسلط ہو جاتا ہے، اور شیطان کے یہ شیطان کی جماعت کہلاتے ہیں، یہ شیطان کا فریق کہلاتے ہیں، اور اللہ پاک نے یہ اپنے ذمے یہ بات لے رکھی ہے کہ اللہ رسول کی اور رسول کے ماننے والوں کی اللہ مدد کرے گا اور اللہ پاک ان کو غالب کرے گا۔ اور آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاران صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ایک مزاج کو ذکر فرمایا جو ایمان کی بہت اعلیٰ سطح ہے۔ وہ کیا ہے کہ ان کے دل میں جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہوتا ہے، اس شخص کی محبت ان کے دل میں کبھی بھی نہیں آتی، چاہے ان کا باپ ہو، چاہے ان کی اولاد ہو، چاہے ان کا بھائی ہو، چاہے ان کے قرابت دار ہوں۔ ایسوں کے دلوں پر اللہ نے ایمان کو لکھ دیا اور یہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحشر ہے، یہ بھی مدنی سورت ہے۔ اس میں ایک قبیلے کا تذکرہ ہے، قبیلہ بنو قریظہ، جو یہود مدینہ کے اندر آباد تھے، اور حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدینہ میں آمد سے پہلے یہ یہاں آ کے آباد ہوئے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کا انتظار تھا ان کو کہ نبی آخر زمان یہاں تشریف لائیں گے، ہجرت کریں گے، ہم انصار بنیں گے، تو انصار کے فضائل حاصل کرنے کے لیے پہلے سے آ کر یہاں آباد ہوئے۔ لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور پھر آپ علیہ السلام نے ہجرت بھی فرما لی، تو ان ظالموں کو یہ حسد کھا گیا کہ یہ آدمی نبی آخر زمان یہ ہمارے خاندان سے، یعنی بنو اسرائیل سے نہیں آیا، یہ بنو اسماعیل سے کیوں آیا؟ اس بنیاد پر ان میں سے اکثر نے ایمان نہیں لایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اتر آئے، اور مشرکین کے ساتھ، مکہ والوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو
تکلیف پہنچانے کی انہوں نے کوشش کی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم آیا اور ان یہودیوں کو مدینے سے نکالا گیا، ان کو جلا وطن کیا گیا۔ تو اس جلا وطنی کا یہاں پر تذکرہ ہے اور انہیں چند دن کی مہلت دے دی گئی، اور اس مہلت کے بعد ان کو وہاں سے جلا وطن کیا گیا، اور پھر مال فے اور مال غنیمت کے مصارف سمجھائے کہ یہ مال غنیمت کے مصارف ان لوگوں کے لیے، ان فقراء مہاجرین کے لیے ہیں جن کو اپنے گھروں سے مکہ سے نکالا گیا، صرف اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے انہوں نے ہجرت کی، اور اللہ اور اس کے رسول کی وہ مدد کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے وہ انصار بھی اس کے مستحق ہیں کہ جو حاجت مند ہیں، اور جنہوں نے ان صحابہ کرام یعنی ہجرت کرنے والوں کو مدینہ منورہ کے اندر جنہوں نے ٹھکانہ دیا، اور ان کی یہ حالت ہے کہ یہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، مہاجرین کو، آنے والوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ اپنی ضرورت ہونے کے باوجود بھی اپنی ضرورت کو پیچھے کر دیتے ہیں، دوسروں کی ضرورت کو مقدم رکھتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے آخر میں یہ سمجھایا کہ مثال ان لوگوں کی کہ جو کفر کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، تو شیطان ان سے گناہ کرواتا ہے، اور جب شیطان ان سے گناہ کرواتا ہے اور وہ شیطان کا حامی اور ساتھی بن کر گناہ کر چکتے ہیں، تو پھر شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ شیطان بھی یہ کہتا ہے کہ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ فکان عاقبتہما انہما فی النار، اس شیطان اور شیطان کا پیروکار ان دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر سمجھایا تم منافقوں کی طرح، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول چکے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں بھلا دیا، اللہ پاک نے ان کے اوپر نظر رحمت نہیں فرمائی۔ ایسے لوگ فاسق، فاجر اور دین سے بہت دور نکلنے والے ہیں، اور یہ یاد رکھنا اصحاب جنت اور اصحاب نار دونوں طبقے برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت وہ فائزین ہیں، وہ کامیاب لوگ ہیں۔ اور پھر قرآن مجید کی عظمت اور اس کی ہیبت اور جلال کو ذکر فرمایا کہ اگر اس کو کسی پہاڑ پر اتارا جاتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور سورت کا اختتام ہو رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریفی کلمات پر، واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے متعلق آپ علیہ السلام نے بہت تاکید فرمائی ہے، صبح و شام ان کلمات کو پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اس کے بعد سورۃ الممتحنہ ہے، یہ بھی مدنی صورت ہے، اور اس صورت کا جو موضوع خاص ہے وہ یہ کہ جو لوگ اللہ کے دشمن اور جو تمہارے دشمن، ان کے ساتھ کسی قسم کا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، تمہاری دلی دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کفار جو تمہارے ساتھ برسر پیکار ہیں، جو جنگ تمہارے ساتھ مول لیے ہوئے ہیں اور جنگ لڑ رہے ہیں، ان کے ساتھ تمہارے کسی قسم کے مراسم، کسی قسم کے تعلقات نہیں ہونے چاہیے، چاہے وہ تمہارے قرابت دار ہوں، چاہے وہ تمہارے عزیز ہوں۔ ہاں، عام طور پر وہ کافر جو تمہارے خلاف برسر پیکار نہیں ہیں، جنگ نہیں کر رہے، تو اسلام تمہیں اس بات سے نہیں روکتا ہے، آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، آپ کے پڑوس میں ہیں، اگر وہ مالی تعاون کے محتاج ہیں آپ مالی مدد کریں، اور ان کی کوئی ضرورت حاجت ہے آپ ان کی حاجت کو پورا کریں، لیکن دلی دوستیاں کافروں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر ایمان والی عورتیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی اور ایمان کا اظہار کرتی، ان سے آپ علیہ السلام کو کہا گیا کہ 6 شرائط پر آپ ان کا اسلام قبول کریں گے اور ان سے بیعت لیں گے۔ نمبر 1، اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گی۔ نمبر 2، چوری نہیں کریں گی۔ نمبر 3، زنا نہیں کریں گی۔ نمبر 4، اولادوں کو قتل نہیں کریں گی، اولادوں کو ناحق قتل کرنا اس ڈر سے کہ بڑے ہو کے کھائیں گے کہاں سے، یہ اولادوں کا قتل۔ اور نمبر 5، بہتان الزام تراشی نہیں کریں گی۔ اور نمبر 6، رسول کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ یہ عام طور پر عورتوں کے اندر اس قسم کے جرائم پائے جاتے ہیں، اس لیے خاص کر کے ان جرائم کو ذکر کر کے کہا کہ ان جرائم سے یہ توبہ کریں تو ان کا اسلام قبول ہوگا اور ان سے آپ بیعت لے لیں گے۔ تو آج بھی عورتوں کو چاہیے کہ ان احکام کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں۔ سورۃ الصف ہے، یہ بھی مدنی صورت ہے، اور اس کا موضوع یہ ہے کہ ایسی باتیں اور ایسے دعوے مت کیا کرو کہ جو کام تم کر نہ سکو۔ لم تقولون ما لا تفعلون، وہ باتیں تم کیوں کہتے ہو جو تم کر نہیں سکتے ہو۔ بہت بلند دعوے انسان کو نہیں کرنے چاہیے، جتنی آدمی کی حیثیت ہے انسان اسی حیثیت کے مطابق بات کرے اور انسان اعمال میں آگے بڑھتا چلا جائے۔ اور ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے غلبے کا بیان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو پوری دنیا پر غالب کرے گا۔ اور پھر فرمایا کہ تمہیں ایک
بہترین تجارت نہ بتا دیں، اور وہ سب سے بہترین تجارت یہ ہے جو تمہیں عذاب علیم سے بچائے گی۔ کیا تجارت ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسول پر ایمان لانا، اللہ کی راہ میں اپنے جان اور مال کو لے کے جہاد کرنا۔ فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اس پر اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا، اور بلند بالا خانوں میں اللہ پاک تمہیں داخل کرے گا، اور یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور کامیابی، اللہ تمہیں دنیا کے اندر بھی فتح دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد کرو، جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا، اپنے رفقا سے کہا تھا کہ کون میری مدد کرے گا، تو ان لوگوں نے بیک زبان ہو کر کہا تھا کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اسی طرح سے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا ہے، اور اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی آپ کو مدد کرنی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الجمعہ، یہ بھی مدنی سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا موضوع جو ہے دو باتیں ہیں۔ ایک پہلے رکوع کے اندر جو موضوع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام یعنی قرآن مجید عظیم الشان کتاب آپ کو دی گئی ہے، لہذا اس کتاب پر آپ کو عمل کرنا، اس میں تدبر کرنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ تمہارا فریضہ ہے۔ ان یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہیں کتاب دی گئی اور تورات دی گئی اور تورات کے مسائل ان کو دیے گئے، لیکن انہوں نے تورات کو پس پش ڈال دیا، عمل نہیں کیا۔ ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسا کہ گدھے کی پیٹھ پر کتابیں لاد دی جائیں، اس سے کوئی فائدہ انہوں نے نہیں اٹھایا۔ اگر آج تم قرآن مجید جیسی عظیم الشان کتاب سے فائدہ نہیں اٹھاؤ تو پھر تمہاری مثال بھی انہی کی طرح ہو جائے گی۔ اور دوسرا، جمعے کی اہمیت اور فضیلت ذکر فرمائی۔ جمعے کی اہمیت کہ جب جمعے کے لیے اذان ہو تو تمہیں اپنے سارے مشاغل چھوڑ دینی چاہیے، کاروبار بھی چھوڑنا چاہیے، ہر وہ عمل جو جمعے کی طرف آنے کے لیے رکاوٹ پیدا کرے وہ تمہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ چلو کاروبار چھوڑ دیا، گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہے، کسی بھی قسم کی مشغولیت تمہیں اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ البتہ جب جمعے کی نماز ادا ہو جائے تو اب تم نکلو، جا کے کاروبار کو کھولو، اب اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں برکت دے گا۔ اذا جاءک المنافقون، سورۃ المنافقون، یہ بھی مدنی سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا جو موضوع ہے کہ منافقوں کی جھوٹی قسموں کا اعتبار نہ کریں۔ وہ جھوٹی قسمیں کھا کر یہ کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، کوئی شک نہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن منافق جو یہ کہہ رہے ہیں وہ سراسر جھوٹ بول رہے ہیں، اور وہ قسموں سے سہارا لے رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم عزت مند ہیں۔ انہیں یہ سمجھا دیجئے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، عزت ایمان والوں کے لیے ہے، عزت اللہ کے اختیار میں، جسے اللہ چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے اللہ چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ عزت اور ذلت کے فیصلے اللہ کے پاس ہے۔ اور ان منافقوں کا یہ کہنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آس پاس جو ان پر خرچ کرنا چھوڑ دو، یہ نبی کا ساتھ چھوڑ دیں گے، تو یہ تمہارے یہ خیالات ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان زمین کے خزانے اللہ کے پاس ہے، تم اگر خرچ نہیں کرو گے تو کیا وہ بھوکے مر جائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی کی ذمہ تو اللہ نے لیا ہے، اللہ پاک کہیں اور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی مدد فرمائے گا۔ اور دوسرے رکوع میں یہ بھی سمجھایا کہ تمہیں تمہاری اولادیں اور تمہیں تمہارے مال اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے۔ اگر تم نے ایسا کر دیا یہ بڑے خسارے کی بات ہے، بڑے خسارے کی بات ہے، اور اس خسارے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی راہ میں تمہیں مال خرچ کرنا چاہیے۔ سورۃ التغابن مدنی سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا موضوع یہ ہے کہ قیامت کا جو دن آنے والا ہے حقیقت میں وہ کامیابی اور ناکامی کا دن ہے۔ یوم التغابن، چیخ و پکار کا وہ دن ہے۔ اس دن پتہ چلے گا کون کامیاب ہے، اس دن پتہ چلے گا کون ناکام ہے۔ دنیا کی کامیابیاں عارضی ہیں، دنیا کی ناکامیاں بھی عارضی ہیں، اور ان کافروں کا یہ گمان اور خیال ہے کہ نہیں اٹھائے جائیں گے موت کے بعد۔ قل بلا وربی لتبعثن، کہہ دیجئے میرے پروردگار کی قسم تمہیں اٹھایا جائے گا، اور پھر تم سے تمہارے اعمال کا سوال ہوگا، لہذا تمہیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا چاہیے، اور اس قرآن پر ایمان لانا چاہیے۔ اور اس دنیا کے اندر اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو سمجھ لو وہ مصیبت اللہ کے ارادے سے آتی ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، لیکن مصیبت کے وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی پر کامل بھروسہ کرتا ہے کہ یہ تکلیف اللہ کی طرف سے ہے، اللہ پاک اس کے دل کو سکون عطا کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس مصیبت پر درجے بلند ہوں گے، وہ جانتا ہے کہ اس مصیبت پر میرے گناہ معاف ہوں گے۔ اور پھر فرمایا اے ایمان والو، تمہاری بیویاں اور تمہارے اولادیں، تمہاری اولادیں اور تمہاری بیویاں یہ دکھنا تمہارے دشمن نہ بن جائیں۔ کیسے؟ اگر تمہیں تمہاری بیویاں اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائیں تو وہ تمہاری دشمن ہے، اگر تمہیں تمہاری اولادیں تمہارے نافرمانی کی طرف لے جائیں تو یاد رکھنا یہ تمہارے دشمن ہیں۔ فاحذروہم، بچ کے رہنا۔
بچ کے رہنا، تمہیں سمجھنا چاہیے ان کی دشمنی کو۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، آپ درگزر کرتے رہیں، آپ معاف کرتے رہیں، آپ مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں، یہ خیر کی بات ہے۔ مطلب یہ کہ اگر وہ تمہیں نافرمانی کی طرف ابھاریں تو تمہیں ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، تمہارے مال اور اولادیں یہ آزمائشیں ہیں دنیا کے اندر، یہ آزمائش کے لیے اللہ پاک نے تمہیں عطا کیے ہیں۔ اور پھر 4 حکم دیے، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنا ہو سکے اللہ کا ڈر اختیار کرو، جتنا ہو سکے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ نمبر 2 وَاسْمَعُوا، اللہ کے احکام کو خوب توجہ سے سنا کرو۔ نمبر 3 وَأَطِيعُوا، اللہ کی اطاعت کیا کرو۔ اور نمبر 4 وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو بخل سے بچا لیا گیا یہ ہے کامیاب۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، یہ بھی مدنی صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا موضوع گھریلو عائلی قوانین کو بیان فرمایا کہ اگر عورتوں کو کسی ضرورت کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے تمہیں طلاق دینے کی نوبت آ جائے تو ان کی عدت کا خیال رکھنا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اپنے پروردگار سے ڈرتے رہنا، اور ان کو گھروں سے مت نکالا کرو اور نہ وہ خود گھروں سے نکلے۔ ہاں إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اگر کسی صریح گناہ کا وہ ارتکاب کریں تو پھر ایک علیحدہ بات ہے، آپ ان کو طلاق دے کے انہیں فارغ کرو۔ اور فرمایا یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان اللہ کی حدوں سے جو باہر جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو جو پھلانگے گا، اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اور اگر تم میں سے کوئی آدمی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور 1 یا 2 طلاقیں دیتا ہے، جب عدت پوری ہونے لگے چاہے تو رجوع کر لے اور چاہے تو بہت عزت کے ساتھ اس کو فارغ کر لے، اور اس موقع پر 2 گواہوں کو قائم کر لیا کرو۔ اور یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نصیحت ہے۔ اور یاد رکھنا، جو بھی ان معاملات میں اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، بیوی پر زیادتی سے بچتا ہے، بیوی شوہر پر ناحق زیادتی سے اپنے آپ کو بچاتی ہے، جو آدمی اللہ پاک سے ڈرتا رہتا ہے، اللہ پاک اس کی مشکل آسان کرتا ہے، اللہ اس کے لیے وہاں سے انتظام کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح سے عدت کے احکام اور مسائل سمجھائے، اور پھر فرمایا کہ جو بھی اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے اللہ اس کی مشکل آسان کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور اللہ پاک اسے 2 اجر عطا کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے وَأَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُم مِّن وُجْدِكُمْ، جتنی تمہاری حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق اپنی بیویوں کو نفقہ اور ان کی ضروریات کو پورا کیا کرو۔ اور اگر طلاق دے دو، طلاق دے دینے کے بعد اگر بچہ ہے، اس بچے کی تربیت اور دودھ پلانا وہ چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اجرت پر پلانا چاہتی ہے تو تم اجرت پر بھی پلوا سکتے ہو، لیکن اگر وہ اجرت بہت زیادہ لے رہی ہے تو تم کسی دوسری کا انتظام کر لو تو ٹھیک ہے۔ فَلْيُنْفِقْ، اور لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اور جب تک وہ تمہاری عدت کے اندر ہے، تمہارے بچے کی تربیت جب تک کر رہی ہے، جتنی تمہاری حیثیت ہے اس پر تم خرچ کرتے رہو۔ اور پھر گزشتہ قوموں کے کچھ احوال سنائے، کتنی بستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، اور جب اللہ کی نافرمانیاں کی تو انہوں نے ان نافرمانیوں کی سزاؤں کو دنیا کے اندر بھگتا ہے، اور دنیا کے اندر ان سزاؤں کو انہوں نے چکھا ہے۔ سورۃ التحریم یہ بھی مدنی صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا موضوع ہے کہ جس چیز کو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا اس کو مت حرام کرو۔ تحلیل اور تحریم کے اندر اختیارات اللہ کے ہیں، تمہارے اختیارات نہیں ہیں، اس میں تم اپنے اختیارات کو مت چلاؤ، اور اسی طرح سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی محنت کرو، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اور بچنے کا کیا راستہ ہے، کیسے بچو گے؟ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، خالص اور پکی توبہ کرو۔ اس توبہ کے نتیجے میں اللہ پاک تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا، اور اللہ پاک اس دن، قیامت کے دن کی رسوائی سے اللہ پاک تمہاری حفاظت کرے گا۔ تمہارے آگے اور پیچھے نور چل رہا ہوگا، اور تم ڈر بھی رہے ہوں گے کہ اے اللہ کہیں ہمارا نور بجھ نہ جائے، اور اللہ پاک ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے 4 عورتوں کی مثال ذکر فرمائی، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، ان دونوں پیغمبروں کی بیویوں نے ایمان نہیں لایا، لیکن جب ایمان نہیں لائی تو ان کے شوہر یعنی انبیاء علیہ السلام ہونے کے باوجود بھی بیویاں جہنم میں جا رہی۔ تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنا ایمان تمہارے پاس ہوگا تو تم جہنم کی آگ سے بچ سکو گے، یہ قانون اور یہ ضابطہ اس سے سمجھایا۔ اور تیسری مثال دی ہے حضرت آسیہ علیہ الرضوان، فرعون کی بیوی کی، کہ فرعون ظالم،
فرعون کافر، فرعون خدائی دعویٰ کرنے والا شخص اور بیوی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والی. قیامت میں کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں دین پر اس لیے نہیں چل سکی کہ میرا شوہر سخت تھا، میرے حالات مشکلات تھے، میرا شوہر بد مزاج تھا. اس کے لیے آسیہ کی مثال سامنے لائی جائے گی کہ اس کا شوہر زیادہ سخت تھا یا تیرا شوہر زیادہ سخت تھا. اتنی بدترین اس نے سزائیں دی، لیکن پھر بھی وہ ایمان پر اس نے استقامت کو اختیار کیا. تو پتہ چلا کہ ایمان وہ قیمتی اثاثہ ہے کہ جان چلی جائے، اس نے جان دے دی لیکن ایمان نہیں چھوڑا. فرعون نے زمین پر لٹایا، دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر، پیروں کو پھیلا کر دونوں ہاتھوں میں اور پیروں میں اس نے کیلیں ٹھوک دی. اسی طرح سے ان کی شہادت ہو گئی لیکن ایمان نہیں چھوڑا. اور پھر حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی مثال کہ ان کی عبادت اور بندگی دیکھو، ایسی بندگی جنہوں نے اپنی عزت کا بھی تحفظ کیا، حفاظت کی، اور اللہ کے کلمات اور اللہ پاک کی طرف سے آنے والے احکامات کی تصدیق کی، اللہ کی کتابوں کی تصدیق کی. وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور ان کی عبادت ایسی جس طرح سے مردوں کی ایک جماعت کی عبادت ہوتی ہے، اس طرح سے ان کی عبادت تھی. تو یہ عورتوں کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے حضرت مریم کے واقعے کے اندر، اور اسی طرح سے حضرت آسیہ فرعون کی بیوی کے واقعے کے اندر. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے. www.darsequran.com